السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا کون سا طریقہ ہے، اور اکثر لوگ جو تہجد کی نماز میں غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کون سی ہے، اور اس کی وجہ سے تہجد کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور تہجد کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہوتی ہیں، اور کس وقت پڑھنی ہوتی ہے۔ تو آج ہم ان تمام مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ سامعین کرام، تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، یعنی اس وقت کے دوران آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز بندہ 12 بجے کے بعد ہی پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ جو آدھی رات کو اٹھنے کا وقت ہے یہ نفس پر گراں گزرتا ہے، اسی لیے اسے بہتر وقت کہا گیا ہے کہ اس وقت اگر تہجد کی نماز پڑھی جائے تو اس وقت بندے کو بستر چھوڑنا اور وضو کرنا اور پھر نماز ادا کرنا یہ نفس کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں فضیلت بھی ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیند نہیں کھلتی، وہ بیدار نہیں ہوتا، وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر 11 بجے اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ 11 بجے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، جب تک صبح کی طلوع فجر نہیں ہو جاتی۔ تو اس لیے اس وقت میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت جو آدھی رات کا وقت ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، اور کون کون سی رکعت اور کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اور کتنی رکعت۔ تو سامعین کرام، تہجد کی نماز کی جو نیت ہے، اگر آپ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو بھی نیت ہو جاتی ہے، اور اگر آپ زبان سے کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے کہہ دیں کہ میں 2 رکعت نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں نماز تہجد کی، نفل نماز تہجد کی، منہ قبلہ کی طرف اللہ اکبر، کیونکہ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے، آپ 4 رکعت اکٹھے نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ نے نیت کر لی، نیت کے بعد آپ نے جس طرح فرض نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں، پہلے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت اور کوئی سورت ملاتے ہیں، پھر اسی طرح رکوع کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر دوسری سورت کوئی ملاتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع، سجدے، التحیات، اور اس کے بعد درود، دعا، اور آخر میں سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح آپ 2 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں اتنی ہی آپ رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 4 رکعت تو ضرور ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اور دوسری بات، وہ غلطی کون سی ہے کہ تہجد کی نماز میں جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی، اب اس غلطی پر بحث کرتے ہیں کہ وہ غلطی کون سی ہے، کیونکہ اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو یہ علم نہیں رکھتے وہ اس غلطی کو کر لیتے ہیں، اور راتوں کو بیدار بھی ہوتے ہیں اور نماز تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس غلطی کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو سامعین کرام، وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو اس طرح ہوتا ہے، باقی ممالک کا تو علم نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو صبح کی نماز کی اذان ہوتی ہے، وہ اذان طلوع فجر کی کبھی 15 منٹ بعد ہوتی ہے، کبھی 20 منٹ بعد ہوتی ہے، کبھی 30 منٹ بعد ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ٹائم کا کچھ فرق ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ طلوع فجر ہو جائے اور فوراً اذان آ جائے۔
بعض اوقات اذان لیٹ ہوتی ہے، اور ہمارے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بہن اور بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب فجر کی اذان تک تہجد کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اذان کے انتظار میں رہتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں کہ اذان نہیں آئی ہم پڑھ لیتے ہیں، اذان نہیں آئی، حالانکہ طلوع فجر پہلے ہو جاتی ہے، اذان لیٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے طلوع فجر کے بعد وہ اس ٹائم میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ ٹائم تہجد کی نماز کا نہیں ہوتا، وہ تو صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے، اور جب صبح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت وہ اذان دینی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ٹائم کا علم نہیں ہوتا اور ان کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وقت کا ضرور خیال رکھیں، اور آج کل تو ڈیجیٹل گھڑیاں بھی آئی ہیں اور اپلیکیشن بھی ہیں بہت ساری، جن میں یہ معلومات مل سکتی ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت کس ٹائم تک رہتا ہے اور صبح کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بس یہ ٹائم آپ دیکھ لیں، کسی اپلیکیشن سے دیکھ لیں یا ڈیجیٹل جو گھڑی ہے اس سے دیکھ لیں، تو آپ کو ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا کہ طلوع فجر کس وقت ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ کس وقت تک ہوتا ہے۔ تو آپ اس درمیانی وقت میں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ انتظار کرنا کہ ابھی صبح کی اذان نہیں آئی، تہجد کی نماز کا ٹائم باقی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ٹائم کے حساب سے تہجد کی نماز ادا کیا کریں، اس سے آپ اس ایک غلطی سے بچ سکتے ہیں اور آپ کی تہجد کی نماز ضائع نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلہ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔